سالوں پہلے ایک گھنے سے جنگل میں کچھ جانور رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شیر تھا اور اس کی سیوا میں ہردم لومڑی، بھیڑیا، چیتا اور چیل رہتی تھی۔ لومڑی کو شیر نے اپنی سیکرٹری، چیتا کو اپنا انگ رکشک اور بھیڑیا کو اپنا گروہ منتری بنا رکھا تھا۔ ان کے علاوہ چیتا دور دور کی ساری خبریں لا کر شیر کو دیتا تھا، یعنی وہ خبری کا کام کرتا تھا۔ ان چاروں کو بھلے ہی شیر نے اچھے اچھے پد دے رکھے تھے، لیکن دوسرے جانور انہیں چاپلوس منڈلی کہتے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ چاروں کوئی کام کرے چاہے نہ کرے، لیکن شیر کی چاپلوسی سب اچھے سے کرتے ہیں۔ روزانہ چاروں جانور شیر کی بڑائی میں کچھ شبد کہہ دیتے تھے، جس سے وہ خوش ہو جاتا تھا۔ ان سب کے چلتے جیسے ہی شیر شکار کرتا تھا تو اپنا پیٹ بھرنے تک کھانے کے بعد وہ اپنے چاروں خاص پد میں بیٹھے جانوروں کو باقی کا حصہ دے دیتا تھا۔ اسی طرح لومڑی، بھیڑیا، چیتا اور چیل کی زندگی بڑے ہی آرام سے کٹ رہی تھی۔ ایک دن خبری چیل نے اپنے چاپلوس دوستوں کو آ کر بتایا کہ کافی دیر سے سڑک کے پاس میں ہی ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے۔ بھیڑیا نے سنتے ہی پوچھا کہ کیا وہ اپنے قافلے والوں سے بچھڑ گیا ہے؟ چیتے نے اس سوال کو سنتے ہی کہا کہ چاہے جو بھی ہو، ہم اس کا شکار کروا دیتے ہیں شیر سے، اس کے بعد کئی دنوں تک آرام سے اسے کھائیں گے۔ اس بات کو سہمتی دیتے ہوئے لومڑی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کر راجا سے یہ بات کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر سیدھے لومڑی شیر کے پاس پہنچی اور بڑے ہی پیار سے بولی، مہاراج، ہمارا دودت خبر لے کر آیا ہے کہ ایک اونٹ ہمارے علاقے میں آ کر سڑک کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ منوشیہ جن جانوروں کو پالتے ہیں ان کا سواد کافی اچھا ہوتا ہے، ایک دم راجاؤں کے کھانے کے لائق۔ اگر آپ کہیں تو میں یہ اعلان کروا دوں کہ وہ اونٹ آپ کا شکار ہے۔ لومڑی کی اچھی باتوں میں آ کر شیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ شیر نے دیکھا کہ وہ اونٹ کافی کمزور ہے اور اس کی آنکھوں میں کافی پیلی ہو چکی ہے۔ اس کی ایسی حالت شیر سے دیکھی نہیں گئی۔ اس نے اونٹ نے پوچھا کہ دوست، تمہاری ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ کراہتے ہوئے اونٹ نے جواب دیا، جنگل کے راجا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ سارے انسان کتنے دیاہین ہوتے ہیں؟ ساری عمر مجھ سے ایک ویاپاری نے مال ڈھلایا، اب میں بیمار ہو گیا ہوں تو اس نے مجھے اکیلے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ میں اس کے کسی کام کا نہیں رہا، اسی وجہ سے اب وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ رہا ہے اور نہ ہی میرا علاج کروا رہا ہے۔ اب آپ ہی میرا شکار کر دیجیے تاکہ مجھے اس درد سے مکتی مل جائے۔ ان سب باتوں کو سن کر شیر کافی دکھی ہوا۔ اس نے اونٹ سے کہا کہ اب تم اسی جنگل میں رہو گے ہمارے ساتھ، یہاں تمہیں کوئی بھی نہیں مارے گا۔ میں اعلان کر دیتا ہوں کہ تمہارا شکار کوئی جانور نہیں کرے گا۔ شیر کی اس دیالتا کو دیکھ کر چاروں چاپلوس جانور دنگ رہ گئے۔ دھیمی آواز میں بھیڑیا نے کہا کہ کوئی نہیں، بعد میں اسے کسی طرح سے مروا دیں گے، ابھی جنگل کے راجا کا آدیش مان لیتے ہیں۔ اونٹ جب اسی جنگل میں آرام سے رہ رہا تھا، اچھے سے ہری گھاس کھاتے کھاتے اونٹ ایک دن بالکل سوستھ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ شیر کے پرتی آدر بھاو رکھتا تھا اور شیر کے دل میں بھی اس کے لیے دیا اور پریم کی بھاونا تھی۔ اب شیر کی شاہی سواری بھی سوستھ اونٹ نکلتا تھا۔ وہ شیر سے چاروں خاص پدادھیکاریوں جانوروں کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر چلتا۔ ایک دن چاپلوس جانوروں نے جنگل کے راجا شیر کو ہاتھی کا شکار کرنے کے لیے کہا۔ راجا بھی مان گیا، لیکن وہ ہاتھی پاگل تھا۔ اس نے شیر کو بری طرح سے پٹک دیا۔ کسی طرح سے شیر پاگل ہاتھی سے بچ تو گیا، لیکن اسے کافی چوٹ لگ گئی۔ اب بیمار شیر بنا شکاری کیے کسی طرح سے اپنی زندگی جینے لگا۔ اس کے سیوک بھی بھوکے تھے۔ ان کے من میں ہوا کہ آخر ایسا کیا کرے کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ پھر ان کا دھیان ہٹے کٹے ہو چکے اونٹ پر گیا۔ سب نے مل کر ایک ترکیب سوچی اور راجا کے پاس چلے گئے۔ سب سے پہلے بھیڑیا نے کہا کہ مہاراج، آپ کتنے دنوں تک بھوکے رہیں گے؟ میرا شکار کر کے مجھے کھا لیجیے، آپ کی بھوک مر جائے گی۔ پھر چیل کہنے لگی کہ راجا صاحب، بھیڑیا کا ماंس کھانے لائق نہیں ہوتا، آپ مجھے کھا لیجیے۔
چیل کو پیچھے دھکیلتے ہوئے لومڑی بولی، تمہارا ماंس ان کے دانتوں میں ہی لگ کر رہ جائے گا، آپ اسے چھوڑیے، مجھے کھا لیجیے۔ ایک دم سے پھر چیتا بولا کہ اس کے شریر میں آپ کو صرف بال ہی ملیں گے، آپ مجھے کھا کر اپنی بھوک مٹا لیجیے۔ یہ سب ان چاپلوس جانوروں کا ناٹک تھا جسے اونٹ نے نہیں سمجھ پایا۔ اس نے بھی ایک دم سے کہا کہ مہاراج، میری زندگی تو آپ کی ہی دی ہوئی ہے، آپ اس طرح سے بھوکے کیوں رہیں گے؟ کیا آپ مجھے مار کر کھا لیجیے۔ چاروں چاپلوس جانوروں کو اسی بات کا انتظار تھا۔ انہوں نے ایک دم کہا کہ ٹھیک ہے مہاراج، آپ اونٹ کو ہی کھا لیجیے، اب تو یہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ مجھے کھا لو، اور اس کے شریر میں ماंس بھی کافی زیادہ ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہو تو شکار ہم کر دیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی چیتے اور بھیڑیا نے مل کر ایک ساتھ اونٹ پر حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اونٹ کی موت ہو گئی۔ کہانی کسی اپنے آس پاس چاپلوس لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے، وہ ہمیشہ اپنے فائدے کی ہی سوچتے ہیں۔